لے جاتا ہے۔ یہ عقل انسانی تجرباتی طریقے سے بھی لے جاتی ہے تو ایک چیز اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، بڑی تباہی آتی ہے، اور پھر بھی وہ پچھلے نظام کو تو الٹ سکتی ہے۔ ایک مکمل نظام انسانیت کے لیے جو ہے وہ نہیں بنا سکتی، لا کا حصہ تو آتا ہے اس میں، اللہ کا حصہ نہیں آتا۔ اللہ کے لیے انسانیت محتاج ہوتی ہے پھر وحی کی رہنمائی کی۔ روس کا انقلاب جب آ رہا تھا تو اقبال کو دیکھیے جس انداز سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے دلوں کے اندر انسانیت کا درد بھی موزن ہے، تم تنگ بھی آئے ہوئے ہو ان پادریوں کے ہاتھوں سے، اس مذہب کے ہاتھ سے، سرمایہ داری کے ہاتھ سے، اس کو الٹ بھی رہے ہو، الٹ بھی دو گے تم، لیکن یہ تو حصہ لا ہوگا، بنیادیں اکھیڑنا ہوگا، تخریب ہوگی، ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کی جگہ نظام کون سا آئے گا؟ اے کہ میں جوئی نظام عالم جستئی اور اساس محکم۔ اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا روس سے کہ کامیاب نہیں ہوگا، تم ایک ایسا نظام چاہتے ہو جو عالمگیر ربوبیت کا ہو، اس نظام کے لیے بنیادیں تلاش کر لی ہیں تم نے، وہ ام الکتاب میں ملیں گی۔ وہ ٹھیک ہے، نظام سرمایہ داری کے خلاف تو یہ تحریکیں اٹھیں، خواہ وہ روس کی تھیں یا چین کی تھیں، تعمیری نظام قائم نہیں کر سکی، وہاں پھر وحی کی ضرورت تھی۔ یہ مقامات انسانیت کی ہسٹری میں بڑے اہم موڑ ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے اگر وہ اساس محکم کسی طرح انہیں مل جائے، یا کوئی دینے والا وہاں ہو، کوئی قوم ایسی ہو جو انہیں یہ دے دے، تو پھر کاروان انسانیت صحیح منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ نہ ہو تو پھر وہی اپنا پہلا ہی تجرباتی طریق جو ہے لا کے بعد اللہ کے لیے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ اس نے الناس کو کہاں کہاں مخاطب کیا ہوا ہے۔ انسانیت، وہ نوع انسانی یا انسانیت ہی اس کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس دور میں دی پیپل اس کے لیے آتا ہے، جمہوریت کا لفظ آتا ہے، عالمگیر انسانیت کہہ لیجئے اس کو، تمام لوگ، تمام انسان کہہ دیجئے۔ قرآن اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا 4/79 للناس، تمام نوع انسانی کی طرف رسول۔ حضور کی یہ مادی زندگی وہ 63 برس کی تھی، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابدی ہے، قیامت تک جاری رہنے والی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہے، للناس۔ حضور انہی چند مومنین کے لیے رسول نہیں تھے جو حضور کی زندگی میں، حضور کے زمانے میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس جماعت میں شریک ہو گئے، یہ تو الناس کے لیے تھا۔ جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ بھی مقصود بالذات نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 2/143 2/143۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو تمام انسانیت، تمام اقوام انسانیت سے برابر فاصلے کے اوپر ہے۔ بڑی عجیب تشبیہ ہے یہ، جیسے مرکز ہوتا ہے محیط سے، ہر نقطہ یکساں فاصلے پہ اس پہ ہوتا ہے، نہ کسی قوم سے تم کھنچے ہوئے ہو، نہ کسی کی طرف جھکے ہوئے ہو، پوری انسانیت کے لیے یکساں فاصلے کے اوپر ہو۔ ایک ایک لفظ قرآن کا عزیزان من پوچھو نہیں کیا معنی کی دریا اپنے اندر رکھتا ہے۔ واسطاً کاہے کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ تم الناس کے اعمال کی نگرانی کر سکو. پھر وہی الناس آ رہا ہے. یہ نظام جو ہے اسلام کا، اس کا سب سے اہم پہلو جسے کعبہ کہتے ہیں، اب حج کہتے ہیں، وہ جو ایک رسم بن کے رہ گیا، وہ بڑی اہم چیز تھی. یہ وہ مرکز تھا جس پہ قرآن کا مقصود انسانیت کو جمع کرنا تھا. اور جب بھی کوئی عالمگیر تحریک انسانیت کی اٹھے گی، وہ اسی مرکز کے اوپر جمع ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے اقوام عالم میں کہ ایک مرکز کی ضرورت ہے جہاں انسانیت جمع ہو جائے. اور قرآن نے یہ حج کے متعلق میرا ایک مضمون طلوع اسلام کی، شیخ صاحب کون سی اشاعت، اسی میں یا اس سے پہلے کی، وہ اشاعت میں شائع ہوا ہے حج کا مقصود. اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے، سارے قرآن کریم میں جہاں جہاں کعبہ اور حج کا ذکر آیا ہے، وہاں مومنین سے خطاب نہیں ہے، الناس سے خطاب ہے. گویا یہ ایک ایسی تحریک کا مرکز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے تھی. جب کعبے کو سب سے پہلے کعبے کا تعمیر ہوئی، اس کعبے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اس مقام کے اوپر کہا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اسے ہم نے پوری نو انسانی کے لیے جمع ہونے کا مقام بنایا اور امن کا مکان بنایا. انسانیت امن کی تلاش میں ہے، پوری انسانیت کے لیے امن کا مقام اور جمع ہونے کا مقام بنایا اس کو. یہ تھا بیت اللہ کا مقصد. اور اس کے بعد کہا یہ کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بات دور نکل جائے گی. ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنا مصلی بناؤ. وہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں خانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں بھی وہ بنایا ہوا ہے کچھ چار دیواری سی چھوٹی سی، اسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی اور وہاں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. اب وہ یہ بات رہ گئی. کہا تھا قرآن نے یہ کہ ابراہیم نے یہ بنا رکھ دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے ایک ایسے مقام کی جو مرکز بننے والا ہے انسانیت کے لیے. اور پھر جماعت مومنین سے کہا کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنی منزل بناؤ. مقام ابراہیمی کیا تھی؟ جب وہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے یا ان منازل میں سے گزرے تو خدا نے یہ کہا انی جائلوں کا للناس اماما. تمام نوع انسانی کی لیڈرشپ یا امامت جو ہے وہ ہے تمہارے حصے جو آئی. وہ جب تم یا تمہارا کہتا ہے قرآن تو اس سے ایک فرد مراد نہیں ہوتا، اس فرد کا مسلک مراد ہوتا ہے، اس کا مقصود منزل مراد ہوتا ہے. کہ ابراہیم کے سامنے جو نصب العین تھا وہ نوع انسانی کی امامت تھی. جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس مقام ابراہیمی کو حاصل کرو، وہی للناس. اور پھر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسانیت بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، نسلوں میں، قوموں میں، جغرافیائی حدود میں، ملکوں میں بٹی ہوئی ہے بری طرح سے، لیکن کان الناس امۃ واحدۃ 2/213. انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے. دوسری جگہ ہے کہ یہ پہلے ابتدائی دور میں ایک برادری تھی، پھر اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہوئے. انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا کہ وہ اختلافات ختم کر کے ان کو ایک برادری بنائیں، اور انہوں نے بالآخر ایک برادری بن کر رہنا ہے. آپ میں سے بھی جو احباب مغرب کے دانشوروں کے
کچھ لٹریچر پڑھ رہے ہوں گے، اور میں تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہوں، میری زندگی کا مشن ہے یہ